بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں ریڈرز؟ آپ کے اپنے چینل ماہم کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بھی پسند آئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے فیڈ بیک بھی دیا کیجئے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ ناولز کیسے لگ رہے ہیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، کشادہ اور لگژری آفس میں لا کے اس نے جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ بنا ارد گرد کا جائزہ لیے ایک ہی سانس میں بولی، تو شفاف گلاس کے بنے میز کے پیچھے جاتے اس نے ایک سرد نگاہ اس کے سفید چہرے پر ڈالی۔ اپنے آفس میں موجود میں شادی کی ڈسکشن نہیں کرتا، اپنی فائل چیک کروائیں، بے لچک لیکن پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل کی جانب اشارہ کیا تو اس کے انداز پہ ایک لمحے کو زالے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خپتی انسان کو دیکھا جس کے لیے نکاح جیسا رشتہ کسی غیر ضروری شے سے کم نہ تھا، اور یہی بات اس کے اندر کی خودسر لڑکی کو آگ لگا گئی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے باہر جو کچھ کہا وہ صرف ایک مذاق تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی فائل سینے سے لگائے دو ٹوک انداز میں بولی تو سگار کیس سے سگار نکالتے شرافت نے خاموش نگاہوں سے اس کا سراپا دیکھا۔ ڈونٹ بی سوری، لیکن میں نے باہر جو کچھ کہا وہ مذاق کے علاوہ سب کچھ تھا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار انداز پہ زالے کو اس سرد روم میں بھی اپنی پیشانی سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ وہ بہت باہمت اور خودسر لڑکی تھی، لیکن اس کے سامنے موجود یونانی دیوتا اس کی ہمت اس پل پسپا کرنے کی پوری کوششوں میں تھا، لیکن وہ اپنی ساری ہمت مجتمع کرتی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بھینچتی صاف لہجے میں بولی، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی کیونکہ میں نے باہر کچھ بھی۔ وہ بول رہی تھی جب دروازہ ہولے سے ناک کرتی انیا شیرازی آفس میں داخل ہوئی تو اس کی زبان کو ایک دم سے بریک لگی۔ افغان، تم ایسا جذباتی فیصلہ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ مڈل کلاس لڑکی جو کسی بھی طرح تمہارے سٹینڈرڈ سے میچ نہیں کرتی، تم اس کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بھی صرف اس کی فضول بکواس کی وجہ سے۔ وہ بنا زالے کی موجودگی کا اثر لیے بولتی چلی گئی تو اس لڑکی کے ہتک آمیز انداز و الفاظ پر سبکی کے احساس میں ڈوبی زالے کو کچھ لمحے پہلے اس لڑکی کے لیے ہمدردی کرنے پر خود پر لعنت بھیجنے کا جی چاہا۔ آج کے بعد بنا ناک کیے آفس میں آنے کی غلطی نہ کرنا، اور اگر آفس میں آ گئی تو آفیشل کام کے علاوہ کوئی دوسری بات نہ کرنا، کیونکہ میں غلطی صرف پہلی دفعہ معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور یہ حوصلہ میں کبھی کبھار ہی دکھاتا ہوں۔ فائل پلیز۔ روڈ انداز میں انیا کی طبیعت صاف کرتے ہوئے اس نے اسی انداز میں بدھ بنی زالے کو مخاطب کیا تو وہ گڑبڑاتی ہوئی اپنی فائل اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ افغان، تم اس لڑکی کی وجہ سے میری انسلٹ۔ وہ احساس شرمندگی سے دبا دبا سا چلائی، لیکن اس کی خشمگین نگاہوں نے اس کے الفاظ کا گلا فوراً گھونٹا، جبکہ اس لڑکی کے تکبر اور ہتک آمیز الفاظ پہ زالے میر اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ جذباتی پن میں کر چکی تھی۔ اس سے پہلے کس کمپنی میں جاب کرتی رہی ہیں آپ مس زالے؟ اس کی فائل میں موجود اس کی پروفائل پہ سرسری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے پروفیشنل انداز میں استفسار کیا تو اس کے انداز لاتعلقی پہ فاصلے پہ کھڑی انیا سلگ کے رہ گئی تھی۔
احمد اینڈ سنس کمپنی میں اس کے جواباً کہنے پہ اس کی آنکھوں میں ایک نامعلوم سی چمک لہرائی تو اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ یہ ایگریمنٹ سائن کر دیں اور نکاح کے لیے کس کلر کا ڈریس لیں گی آپ، پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایک پیپر اس کے سامنے رکھا تو اس کی دوسری بات پہ وہ بری طرح سے چونکی، لیکن فوراً سنبھلتے ہوئے اس نے انیا شیرازی کو دیکھا اور بنا ایگریمنٹ کو پڑھے اس پر سائن کرتے ہوئے بہت میٹھے لہجے میں بولی، جو آپ کو پسند ہو۔ اس کے جواب پہ بری طرح تلملاتی انیا باہر نکل گئی، جبکہ پرتعیش کمرے میں موجود وہ دونوں افراد اپنے اپنے مفاد کے چکر میں ایک پاکیزہ رشتے کو مذاق بنانے چل پڑے تھے۔ وہ شیر لالہ کے اس کے لیے مختص کیے گئے بندے کے ہمراہ بہت آہستگی کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہی تھی، سفید ٹراؤزر کے ساتھ لائٹ پنک کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کا حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، کندھے پہ وائٹ اور پنک کمبینیشن کا دوپٹہ پھیلائے دھیرے دھیرے سے چلتی وہ بہت سے لوگوں کو سانس روکنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے سرخ و سفید گالوں پہ اٹھتی گرتی پلکوں کا دلکش منظر اس کو دیکھنے والوں کو اپنی ذات بھول جانے پہ مجبور کر رہا تھا، کیونکہ وہ زرشال عالم تھی، اپنے شیر لالہ کی جان، جس میں آسمان سے اتری کسی اپسرا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ سبک روی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی جب اسی لمحے ایک لڑکا بہت تیزی کے ساتھ سامنے آتا اس کے ساتھ ٹکرانے ہی والا تھا کہ اس کے ساتھ چلتے بندے نے بہت پھرتی کے ساتھ اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس مہارت سے اس کے راستے سے ہٹایا تھا کہ آس پاس کھڑے لوگ بھی نہ جان سکے، جبکہ ان سب باتوں کی عادی وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنی کلاس میں داخل ہو گئی، جبکہ اس کے ساتھ چلتا بندہ وہیں کلاس کے باہر ہی رک گیا تھا۔ وہ مجھے اس طرح سے چیٹ کرے گا۔ انیا شیرازی کو ہاتھ میں تھامی پرفیوم کی بوتل زور سے ڈریسنگ مرر پہ مارتے ہوئے شیشے چکنا چور کرتی وہ زور سے چلا رہی تھی، جبکہ کمرے کے باہر کھڑے ملازم اس کے چیخنے کی آوازیں سن کے تھر تھر کانپ رہے تھے، کیونکہ اس وقت مسٹر اینڈ مسز شیرازی گھر پہ نہیں تھے اور وہ خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتے تھے کہ وہ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا پاتے۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ایک مجمع کے سامنے تم نے مجھے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی تمام چیزیں زمین اور دیواروں پہ پھینکتی وہ مسلسل چلاتی ہسٹریا کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک یہ توڑ پھوڑ جاری رکھتی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بری طرح سے کھٹکھٹایا گیا تو اس کا کھولتا دماغ مزید کھول اٹھا اور اپنی کھولن کو نووارت پہ اتارنے کے لیے اس نے آگے بڑھ کے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اپنا باڈی اسپرے والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میڈم نیچے افغان صاحب آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باڈی اسپرے ملازمہ کے سر پہ پڑتا وہ کانپتی ہوئی جلدی بولی تو اس کے الفاظ پہ اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے ترش لہجے میں پھر سے استفسار کیا تو ملازمہ اس کے انداز پہ مزید گھبرائی۔ میڈم نیچے ڈرائنگ روم میں شرافگن صاحب آئے ہیں، اس نے پھر سے دہرایا تو وہ ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پہ دھکیلتی باہر کو لپکی تو ملازمہ اس کے حلیے اور افغان عالم کے متوقع رد عمل کا سوچ کے مزید پریشان ہو اٹھی، لیکن کوئی اختیار نہ رکھنے کے باعث وہ اسے روکنے کا سوچ بھی نہ سکی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نگاہ سامنے دیوار کی جانب رخ کیے کھڑے شرافگن کی پشت پہ پڑی تو اس کے رگ و پے میں سکون اترتا چلا گیا۔ تبھی وہ ہر انجام سے بے پرواہ دوڑتی ہوئی اس کی پشت سے جا لپٹی تو دیوار کی سمت رخ موڑ کے کھڑے افغان کے وجیح چہرے پہ کرختگی پھیل گئی۔ میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے، تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی میری جگہ اس 2 ٹکے۔ اس کی مضبوط پشت کے ساتھ چہرہ ٹکائے وہ محبت بھرے لہجے میں بول رہی تھی جب اس کی سرد درشت آواز اس کے کانوں میں پڑی۔
یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ مجھے میری مرضی کے بغیر میرے قریب آنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں، لیکن شاید تمہاری یادداشت آج کام کرنا چھوڑ چکی ہے۔ جو شرافگن کے بنائے ہوئے اصولوں کو دھڑلے سے توڑنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کے لہجے میں چھپی وارننگ کو محسوس کر کے وہ اہانت کے بوجھ تلے دبتی نہ محسوس انداز میں اس سے فاصلہ قائم کر گئی تو ایک لمبی سی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے رخ اس کی جانب پھیرا تو اس کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اس کی ناگوار نگاہیں اس کے بکھرے بالوں، مٹے مٹے سے میک اپ زدہ چہرے اور پھیلے ہوئے کاجل پہ مرکوز تھیں، جبکہ اس کے سوال پہ اس کی سبکی مزید بڑھ گئی۔ جو کچھ آج کے دن تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں خود کو یا اپنے حلیے کو بہتر رکھ سکتی ہوں؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر دیا۔ کیا ہے میں نے؟ اس کے جواباً تجائل عارفانہ سے استفسار کرنے پہ وہ کچھ پل خاموش سی ہو گئی، لیکن پھر صبر کے گھونٹ بھرتی ہوئی آہستگی سے بولی، میں تمہاری فیانسی ہوں افغن، لیکن تم نے میرے ہی سے وہ قدرے بلند آواز میں بول رہی تھی، کیا میں نے منگنی ختم کرنے کی بات کی؟ اس کی سرد آواز پہ وہ الجھی۔ کیا مطلب؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا کہ شاید وہ دن کو ہوئی بدمزگی کو مذاق کا نام دینے والا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ریلیشن ہم دونوں کے بیچ میں تھا وہ تاحال برقرار ہے، اور میں کمٹمنٹ پوری کرنے والا آدمی ہوں۔ وہ اپنے اندر پنپتے خوف کو مکمل رفع کرنے کے لیے بولی، اور جو دن کو تم نے اعلان کیا اس کے متعلق کیا کہنا چاہو گے؟ اس کے لہجے میں ایک نامحسوس سی کھوج تھی۔ میں نے ابھی کہا کہ میں کمٹمنٹ پوری کرنے والا آدمی ہوں۔ جو دن کو کہا وہ کل تمہیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس کے سپاٹ مگر پراسرار انداز پہ اس کا دل و دماغ الجھ گیا تھا۔ تو کیا میں سیکنڈ چوائس کہلاؤں گی؟ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا پرسکون چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس کے کشیدہ اعصاب اس سچویشن میں مزید ابتر ہونے لگے، لیکن وہ اس کی دلی کیفیات سے بے نیاز بے حسی سے بولا، جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آؤ، آج ہم ڈنر باہر کریں گے۔ اس کے حکمیہ آواز پہ اس مشکل ترین انسان کو دیکھتی اس کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہونے لگیں، لیکن وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سگار سلگاتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اپنی نگاہیں دیوار پہ لگی پینٹنگ پہ مرکوز کر چکا تھا۔ پہلی کلاس میں حسب روایت تعارف کا سلسلہ چل رہا تھا، جب اچانک دروازے پہ آہٹ محسوس ہونے پہ سب نے مکانکی انداز میں دروازے کی سمت دیکھا تو سب کے سب گویا ساکت رہ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بلا کا حسین تھا، سفید رنگت جو اس کے دھوپ کی وجہ سے ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی، خوبصورت مگر تیکھے نکوچ سے سجا چہرہ، ہلکی ہلکی بیڈ، اس پہ متضاد اس کی گہری بھوری آنکھیں اور ان پہ سجی گھنی مگر لمبی پلکیں دیکھنے والوں کو سانس روکنے پہ مجبور کر گئی تھیں۔ سیاہ جینس کے ساتھ سیاہ شرٹ جس کے کف کوہنیوں تک فولڈ تھے، گریبان کے 2 بٹن کھولے، وہ اپنی بائیں کلائی پر بندی نفیس سی گھڑی پہ ایک نظر ڈالتا دائیں کندھے پہ بیگ لٹکائے کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کے لیٹ آنے پہ شاید اسے ٹوکا جاتا، لیکن اس کی سحر انگیز شخصیت نے پروفیسر صاحب کو کوئی سخت بات کہنے سے روک دیا، اور وہ بہت پرسکون انداز میں چلتا کلاس میں داخل ہوا، اور ایک طائرانہ نگاہ کلاس میں ڈالتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور اسے یک ٹک دیکھتی زرشال عالم کے پاس پڑی خالی کرسی پہ ٹک گیا۔ اس کے پاس آ کے بیٹھنے پہ زرشالے کی محویت بری طرح سے ٹوٹتی اسے خجل سی کر گئی کہ اسے ہمیشہ سے اپنے شیر لالا دنیا کے ہینڈسم مرد لگتے تھے، اور شیر کا پرسنالٹی تھی بھی، لیکن نہ جانے اس شخص میں کیا بات تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لمحوں کے لیے ہپنوٹائز ہو چکی تھی، لیکن اب کے احساس ہونے پہ وہ اپنا سر ہولے سے جھٹکتی اس کی جانب سے مکمل رخ موڑ چکی تھی۔ انٹروڈیوس یور سیلف پلیز، خود کو متعارف کروائیے پلیز، سر کے کہنے پہ وہ اپنی جگہ سے کھڑا
ہوا اور بہت مختصر انداز میں اپنا تعارف کروانے لگا۔ آئی ایم بالاج مصطفیٰ فرام لاہور۔ اس کے بولنے پہ اس کی آواز کی گمبھیرتا بہت سے دلوں کو دھڑکا رہی تھی، جبکہ اس کے تعارف کے بعد جب وہ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ رہا تھا تو زرشالے نے بلا ارادہ اس کی جانب دیکھا۔ جس نے اچانک گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا تو نگاہوں کے اس بلا ارادہ ٹکراؤ پہ بری طرح سے گھبراتی وہ نظریں اس کے خوبرو چہرے سے ہٹا چکی تھی۔ ایکسکیوز می مس۔ وہ اپنی پوری توجہ پروفیسر صاحب پہ مرکوز کیے ہوئی تھی جب اچانک اس کے کانوں میں غیر متوقع آواز پڑی تو اس نے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا تو اگلے ہی لمحے ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑ اٹھی کہ بالاج مصطفیٰ کی آنکھوں کا تاثر بہت عجیب سا تھا۔ ایک پین دیجیے گا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات کے برعکس اس کی آواز بہت نرمی اور شائستگی لیے ہوئی تھی، جس کے باعث اس نے ہاتھ میں تھاما پین اس کی کرسی کے ہینڈل پہ رکھا اور خود بیگ سے دوسرا پین نکال کے لکھنے لگی، جبکہ اس کے دیے گئے پین کو آخری سرے سے تھامتے ہوئے بالاج کی آنکھیں بہت عجیب سے انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ شرافگن عالم سے شادی، منتشا اور مسز جوزف نے حیرانی و بے یقینی سے یک زبان ہو کے چلائیں تو وہ قدرے گڑبڑا سی گئی، لیکن چاروں ناچار اسبات میں سر ہلاتی ان کی حیرانگی کا جواب دینے لگی۔ ایسی کون سی گدڑ سنگی سونگھا کے آئی ہو اسے کہ وہ شخص جس کی چوائس کی مثالیں دنیا دیتی ہے، جو ایک پن تک لینے میں انتہا کا چوزی ہے، اس نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا تک نہیں۔ منتشا حقیقت پسندی سے بولی تو وہ گہرا سانس بھرتی انہیں دھیرے دھیرے ساری بات بتانے لگی تو ان کے منہ حیرت کی زیادتی سے مزید کھل گئے۔ تو کیا مطلب کہ اس شخص نے صرف وش ڈے کا خیال کر کے تمہارے کہے کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کیا ہے؟ مطلب کہ صرف اپنی ریپو کے لیے، اپنی امیج کو برقرار رکھنے کے لیے وہ شخص اتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے؟ مسز جوزف بے یقینی سے استفسار کر رہی تھیں، جبکہ ان کی باتوں کے جواب میں وہ بس فقط سر ہلا گئی۔ وہ تینوں ہی اس وقت اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال سے بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ کیا تم نے اسے اپنے بارے میں بتایا؟ منتشا کے مبہم سے سوال کو سن کے اس کے چہرے پہ تاریک سا سایہ لہرایا، لیکن وہ اگلے ہی پل خود پہ قابو پاتی سرنفی میں ہلا گئی۔ اس سے پہلے کہ منتشا مزید سوال کرتی، دستک کی آواز کے ساتھ ہاسٹل کی ملازمہ کی پاٹدار آواز گونجی، ظالم میر، تمہیں نیچے وارڈن نے بلایا ہے، عالم کمپنیز کا ڈرائیور لینے آیا ہے تمہیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر تینوں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ شرافگن کا ڈرائیور اس ٹائم کیوں آیا ہے؟ منتشا نے اچنبھے سے استفسار کیا تو اس نے لا علمی سے شانے اچکائے۔ اس کے آنے کا تو چھوڑو، مجھے حیرت وارڈن پہ ہو رہی ہے کہ بنا کسی سوال جواب کے انہوں نے پیغام کیوں کر بھجوا دیا ہے۔ زالے کے مذائقہ خیز انداز پہ منتشا کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان بکھر گئی۔ جو نام لے کے ڈرائیور حاضر ہوا ہے، اس نام کے بعد بہت سے لوگوں کے الفاظ دم توڑ جاتے ہیں، یہ تو پھر وارڈن کے چند سوالات ہیں۔ مسز جوزف کے کہنے پہ زالے نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ چلیں جو بھی ہے، لیکن ڈرائیور کو بھیجنے کا یہ ٹائم بہت فضول ہے، ابھی تو سونے لگی ہوں، کل آفس میں ہی ملوں گی اب۔ بے فکری سے کہتے ہوئے اس نے یہی الفاظ باہر کھڑی ملازمہ کے سامنے دہرائے اور ایک نظر گھڑی پہ ڈال کے وہ اوندے منہ اپنے پلنگ پہ گر سی گئی تھی۔ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ منتشا نے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے اسے پکارا۔ نہیں، تم کھانا یہاں رکھ دو، تھوڑا سا سو کے پھر کھاؤں گی، وہ اوندے منہ لیٹی ہی بولی تو منتشا اس کے اس لاپرواہ انداز پہ پرتعصب انداز میں سر ہلا گئی۔ اس کے لیے کھانا لانے چل دی، جبکہ وہ کچھ ہی لمحوں بعد نیند کی گہری وادیوں میں کھو چکی تھی۔ بکھرے ہوئے صفوں اور شیشے کے ٹکڑوں کے بیچوں بیچ کھڑا عالم کمپنیز کا ڈرائیور تھر تھر کانپ رہا تھا، اور اس کی وجہ اس کے سامنے دہشت کی نشانی بنے کھڑا شرافگن عالم تھا، جو ظالم میر کی جوابی
پیغام کو سن کے بھڑک اٹھا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی انکار کا لفظ سنا ہی نہ ہو، اس جیسے خود پرست شخص کے لیے ایک چھٹانک بھر لڑکی کا ایسا انداز ناقابل فراموش تھا۔ وہ چاہتا تو 10 منٹ کے اندر اندر اسے اپنے سامنے لا کھڑا کر سکتا تھا اور کوئی مائی کا لال اسے روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن مصلحتاً اس نے اپنے اس ارادے پہ عمل نہیں کیا، لیکن اندر لگی آگ کو توڑ پھوڑ کے ذریعے کم کرنے لگا۔ تم نہیں جانتی ظالمیر کہ تم اپنی بقیہ زندگی کی آخری پرسکون نیند لے رہی ہو۔ ٹوٹے ہوئے دیوار گیر شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پہ سرخ نگاہیں گاڑے وہ وحشت زدہ انداز میں بولا تو ڈرائیور کو بے ساختہ اس لڑکی پہ ترس آنے لگا جو انجانے میں بہت بڑی بلا اپنے گلے لگانے کو تیار بیٹھی تھی۔ کل صبح 7:30 بجے تم ہاسٹل کے پاس موجود ہو، اور اگر کل صبح اس نے آنے سے انکار کیا تو میرے اگلے حکم کا انتظار مت کرنا اور جو بتا چکا ہوں اس پہ عمل کر دینا۔ صفاق لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو جانے کا حکم دیا اور خود بیش قیمت صوفے پہ گرتا گہری سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ فرحاد، یہ کالج میں آج اس قدر چہل پہل کیوں ہے؟ سیاہ لگژری کار جیسے ہی کالج کے احاطے میں جا کے رکی تو رنگ برنگے ڈریسز میں ملبوس لڑکیوں کو دیکھ کے وہ بے ساختہ شیر لالہ کے ملازم، جسے شیر نے اس کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا، سے مخاطب ہوئی، جو کار کا پچھلا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ معلوم نہیں میڈم، لیکن میں ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ شیر کی طرح اس کے روبوٹک ملازم نے فوراً موبائل پہ ایک میسیج سینڈ کیا تو وہ اس کی پھرتی پہ آنکھیں گھما کے رہ گئی تھی، ادھر ادھر پھرتی رنگین تتلیوں کو دلچسپی سے دیکھتی لوگوں کی نگاہوں میں لہراتے رشک، حسد اور بغض کے رنگ نہ دیکھ سکی جو اسے اتنی بڑی گاڑی سے اتنے پروٹوکول کے ساتھ اترتے دیکھ کے بہت سو کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ میڈم، کل شاید کالج میں کسی لڑکے کا ایڈمیشن ہوا ہے اور یہ ساری تیاری اسی کے لیے ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد فرحاد کی سپاٹ آواز گونجی تو اس نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے فرحاد کی جانب دیکھا، لیکن اب کی بار اس نے مطلب سمجھانے کے بجائے ناک کی سیٹ میں چلنا جاری رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب چاہے وہ ناک سے لکیریں رگڑ لیتی لیکن اس نے فقط اتنا ہی بولنا تھا جتنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ مگر اس کی آدھی ادھوری بات جو واقعی اس کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی، اس نے اس کے دل میں تجسس سا پیدا کر دیا، جس پہ کچھ لمحوں بعد لعنت بھیجتی وہ سر جھٹک کر کلاس میں داخل ہو گئی۔ کلاس کو دیکھ کے اسے بہت زوروں کا جھٹکا لگا۔ یہ اسلام آباد کا میڈیکل کالج تھا اور یہاں کل بھی اس نے بہت سی لڑکیوں کو بہت ماڈرن ڈریسنگ اور میک اپ میں دیکھا تھا، لیکن آج تو سب کی چھپ ہی نرالی تھی۔ کچھ لڑکیوں کی تو ڈریسنگ دیکھ کے اس کا دل ہول اٹھا تھا، مگر وہ خود پہ قابو پاتی اپنی کرسی پہ جا بیٹھی۔ حد ہے، ان لڑکیوں پہ بھی کوئی خوبصورت لڑکا دیکھا نہیں، ان کے بڑ دکھاوے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں مطلب وہ بندہ کیا ان کو دیکھنے کے لیے کالج میں آیا ہے جو آج یہ یوں سج دھج کے اس کے منتظر ہیں۔ وہ کرسی پہ آ کے بیٹھی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں ایک بیزار سی آواز پڑی تو اس نے گردن گھما کے اپنے دائیں جانب دیکھا جہاں 2 لڑکیاں سر جوڑے آپس میں خسر پھسر کر رہی تھیں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے وہ اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگی جس کے لیے واقعی کالج کی آدھی لڑکیاں پاگل ہو چکی تھیں، اوپر سے اتنا تیز پرفیوم یوز کر کے آئی ہیں جیسے وہ سیدھا آ کے ان کے گلے ہی لگے گا۔ خواہ سر میں درد کر دیا ہے۔ اس کی اگلی بات سن کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی نکل گئی، جسے سن کے وہ دونوں بے ساختہ چونکی۔ آپ ہماری بات سن رہی ہیں؟ سیاہ دوپٹے والی لڑکی نے اس سے استفسار کیا تو اس کے چہرے پہ نرم سی مسکان پھیلی۔ سننے کی کوشش تو نہیں کی، لیکن آواز کانوں میں پڑی تو کان بھی بند نہیں کیے۔ اس کے نرم سے انداز پہ وہ دونوں خفیف سا ہو گئی۔ سوری، ہم جذباتی ہو گئی تھی۔
اسکن کلر کی چادر اوڑھے دوسری لڑکی جو اس کی بات سن رہی تھی وہ آہستگی سے بولی، اٹس اوکے۔ اس نے بات ختم کی تو سیاہ دوپٹے والی لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا۔ بر دکھاوے کی اس فضول رسم کا حصہ نہ بنتے ہوئے آپ نے یہ ثابت کیا ہے ہم اچھی دوستیں بن سکتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے انداز پہ وہ ہلکا سا مسکراتی اس کا ہاتھ تھام گئی کہ اتنے سال ادھر رہنے کے لیے اسے کسی نہ کسی کے ساتھ کی ضرورت تو تھی ہی، تو اس کے خیال میں یہی اس کے لیے بہتر تھی جو خود اس کی جانب ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، آئی ایم زرشال عالم۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے دھیرے سے اپنا تعارف کروا دیا، میں سحرش، یہ ہائیگا۔ سیاہ دوپٹے والی نے دونوں کا ایک ساتھ تعارف کروایا۔ اس سے پہلے کہ یہ تعارفی سلسلہ مزید آگے بڑھتا، اچانک پروفیسر صاحب کی آمد پہ سب دروازے کی سمت متوجہ ہوئے، لیکن سر کے پیچھے ہی اندر آتے بالاج مصطفیٰ کو دیکھ کے سرگوشیوں کی آواز اور ہلچل بڑھ سی گئی۔ یہی ہے وہ شاہکار جس کی وجہ سے آج کالج گل و گلزار بنا ہوا ہے۔ بالاج کو کن اکھیوں سے دیکھتی سحرش اس کے کان میں منمنائی تو وہ نہ جانے کیوں چپ سی ہو گئی۔ یہ چپ نہ جانے اپنی ہی قطار کی جانب آتے بالاج کو دیکھ کے لگی تھی یا سحرش کے انکشاف پہ؟ اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، خود زرشال عالم بھی نہیں۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کی کرسی کے بالکل ساتھ پڑی خالی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ سادگی سے بولا تو وہ گہری سانس لیتی سر اسبات میں ہلا گئی، سر کی جانب متوجہ ہونے لگی۔ یکے بعد دیگرے 2 سے 3 اکٹھی کلاسز لے کے وہ دکھتے سر کے ساتھ باہر لان میں آ کے بیٹھی تو اس کے ساتھ سحرش اور ہائیکا دونوں تھی۔ انہیں بیٹھے کچھ سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے جب فرہاد ان کے نزدیک آن پہنچا۔ میم، آپ لوگوں کے کھانے کے لیے کچھ لے آؤں؟ اس کے مؤدب انداز پہ وہ دونوں حیران رہ گئیں، جبکہ وہ سکون سے فرہاد کی جانب متوجہ ہو گئی۔ چائے لے آؤ، 3 کپ، اور کھانے کے لیے بھی کچھ لے آنا۔ اس نے نرمی سے اسے ہدایت دیتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے چہرہ تھپ تھپایا۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم پرسنل باڈی گارڈ بھی رکھتی ہو؟ فرہاد کے جاتے ہی ہائیگا بولی تو وہ چونکی۔ یہ بس شیر لالا نے ضد کی ہے تو ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ خفیف سے لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیں کہ انہیں واقعی اندازہ نہیں تھا یہ دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی اتنی امیر کبیر اور لاڈلی ہو سکتی ہے۔ مطلب کہ تم، سحرش ابھی بول رہی تھی جب ایک عجیب سی آواز پہ ان تینوں نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کے دیکھا تو ایک غیر متوقع منظر نے نگاہوں کو جکڑ لیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں آ کے یوں فضول حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں فراموش کر دوں گا کہ آپ ایک لڑکی ہیں، خوبصورت مگر درشت لہجے میں بولتے بالاج اور اس کے سامنے رخسار پہ ہاتھ دھرے کھڑی لڑکی کو دیکھ کے انہیں لمحہ نہیں لگا تھا صورتحال سمجھنے کو۔ ان دونوں نفوس کو آمنے سامنے کھڑے دیکھ کے بہت سے اسٹوڈنٹ مجمع کی صورت میں وہاں اکٹھے ہو چکے تھے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک سرد کٹیلی نگاہ اس لڑکی اور اس کی دوستوں میں ڈالتا لان کی جانب بڑھ گیا۔ جب کوئی لڑکا یوں لڑکی کا راستہ روکے یا اس کا پیچھا کرے تو اس لڑکی کی بدنامی کی وجہ سے سب لڑکے کو برا بھلا کہتے ہیں اور معاشرے کے سبھی مردوں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن جب کوئی لڑکی اپنی نسوانیت کو فراموش کر کے کسی لڑکے کا راستہ روکنے کی کوشش کرے تو کیا تب لڑکے کی عزت و کردار پہ کوئی حرف نہیں آتا؟ پرتعصب لہجے میں بولتی وہ اس منظر سے نگاہیں چرا گئی کہ اسے اس لڑکی کو پڑنے والے تھپڑ پہ افسوس تھا، لیکن یہاں اس کی غلطی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مائی گڈنس، اتنا روڈ اور ایروگینٹ بیہیویئر۔ بالاج کے منظر سے ہٹتے ہی اس کے تنے ہوئے تاثرات کو یاد کرتی ہائیگا جھرجھری سی لیتی بولی تو وہ انسنا سا تاثر دیتی اپنی جانب آتے فرہاد کو دیکھنے لگی کہ اس کا خیال تھا زرشال عالم کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی لڑکے کو زیر بحث لائے۔
عجیب سی آواز کانوں میں پڑنے کے باعث اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی، لیکن آواز کسی طور کم نہ ہوئی تو وہ تکیے میں منہ گھسیڑتی اپنے سنگل پلنگ کے ساتھ رکھے ٹیبل پر ہاتھ مارتی الارم بند کرنے کی کوشش میں تھی، مگر الارم کو ہاتھ مارنے کے باوجود بھی جب آواز مدھم نہ ہوئی تو اس کے ساتھ والے پلنگ پہ موجود منتشا کسمسانے لگی۔ ’’ظالے، فون بج رہا ہے تمہارا‘‘ اس نے نیند میں ڈوبے لہجے میں اسے مطلع کیا، جو ایک ہاتھ ٹیبل پہ دھرے دوسرے سے گہری نیند میں کھو چکی تھی۔ ’’ظالے‘‘، منتشا نے اسے دوبارہ سے پکارا تو وہ اوں کرتی کروٹ بدلنے لگی، لیکن چنگاڑتی آواز کے سبب اس کی نیند میں پھر سے خلل پڑا تھا۔ ’’موبائل بج رہا ہے تمہارا‘‘ اس کے دوبارہ دہرانے پہ اس نے پلنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے اپنا موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور کچھ ثانے بعد ادھ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہی موبائل بنا دیکھے اٹھا کے کان سے لگاتی بڑبڑا اٹھی، ’’یہ اس وقت کس نے الارم کی ڈیوٹی سنبھال لی ہے‘‘ کوفت سے کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا، جبکہ دوسری جانب اس کی بڑبڑاہٹ سن کے مقابل کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہوئے۔ ’’15 منٹ میں میرا ڈرائیور تمہارے ہاسٹل پہنچ جائے گا، اس کے آنے پہ فوراً اس کے ساتھ آ جانا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کھردرا سا لب و لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تو اس کے سوئے اعصاب دھیرے دھیرے جاگنے لگے۔ کون سا ڈرائیور اور آپ کون؟ نیند میں ہونے کے باعث وہ مقابل کو قطعی پہچان نہیں سکی۔ ’’شراف گن عالم‘‘ مختصر سا تعارف پہ اس کی خماری بھگ سے اڑی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے موبائل کو ایک نظر دیکھا، جہاں 6:45 کا وقت ہو رہا تھا۔ اس ٹائم پہ نظر ڈال کے موبائل دوبارہ کان سے لگایا، لیکن کال بند ہو چکی تھی۔ یہ شخص میری زندگی کا ایک بھیانک خواب بن چکا ہے، جسے میں چاہ کے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اب یہ کون سا وقت ہے کمپنی بلانے کا؟ بے بسی اور بیزاری سے سوچتی وہ آلکسی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور فریش ہونے چل دی تھی۔ یہاں تو کوئی بھی ورکر دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر مجھ پہ یہ خاص ستم کیوں کر کیا گیا؟ جیسے ہی اس نے اپنے آفس میں قدم رکھا تو فرسٹ فلور سے تھرڈ فلور پہ آنے تک ماں سوائے سویپرز کے اسے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا، تو وہ اپنے آگے چلتے ڈرائیور سے مخاطب ہوئی، جو اس کے سوال کا کوئی بھی جواب دیے بغیر ناک کی سیٹ میں چلتا جا رہا تھا۔ ’’ایڈیٹ‘‘ اس بدتمیز انسان نے ملازم بھی اپنی طرح کے ہی رکھے ہیں۔ دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ اس کی لاپرواہی پہ لعنت بھیجتی خود کو پرسکون کرنے لگی۔ ’’کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ جب آفس آنے کا وقت 8:30 ہے تو مجھے کیوں 7 بجے بلایا گیا ہے، جبکہ یہاں کوئی بھی ورکر موجود نہیں ہے؟ جب وہ اسے یوں ہی چلاتے فورتھ فلور پہ پہنچا تو خالی پیٹ صبح اتنے چلنے کے باعث اس کا ضبط ٹوٹ گیا، اور وہ قدرے بلند آواز میں ایک دم سے بولی تو اس کے آگے چلتا ڈرائیور نہ جانے کیوں اسے قدرے خوفزدہ محسوس ہوا۔ ’’تم یہاں اس وقت کسی ورکر کی غیر موجودگی میں میرے کہنے پہ لائی گئی ہو‘‘ بھاری گھمبیر لہجہ اس کے عقب میں گونجا تو اس نے فوراً گردن گھما کے دیکھا، جہاں وہ سیاہ ٹراؤزر پہ سیاہ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ہوڈی پہنے ہمیشہ کی طرح اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ ’’اور تم یہاں اس وقت اس لیے لائی گئی ہو کہ تمہیں اندازہ ہو سکے کہ شراف گن کے حکم سے انحراف کرنا کتنا برا کام ہے، اور تم اگلی بار ایسی کسی غلطی سے بچ سکو‘‘ پراسرار سرد لہجہ گونجا تو بے ساختہ اس کی ہتھیلیاں نم ہوئیں۔ ’’کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جو اپنے رف ٹف سے حلیے میں اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اپنے آفس میں داخل ہوا تو پوری بلڈنگ پہ چھائی خاموشی محسوس کر کے اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں بھاگ جائے، لیکن وہ اپنے اس خیال پہ لعنت بھیجتی دل گردے مضبوط کرتی اس کے پیچھے آفس میں داخل ہوئی
تو نیم تاریکی نے اس کا استقبال کیا۔ آپ کے آفس میں لائٹ نہیں ہے؟ نیم تاریکی محسوس کر کے وہ بولی تو اس نے سکون سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہیں اندھیروں میں رہنے کا عادی بنا رہا ہوں۔ شفاق اور بے لچک لہجہ گونجا تو وہ جھرجھری سی لے کے رہ گئی، لیکن اس بار بولنے سے بمشکل خود کو باز رکھا کہ اس کے بولنے پہ اس کے جواباً کہے گئے الفاظ اسے بہت مشکل لگتے تھے، سمجھنے بہت مشکل لگتے تھے۔ کل میرا ڈرائیور تمہارے ہاسٹل گیا تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ بائیں دیوار کی جانب پڑے، صوفے کی جانب بڑھتا ہوا بولا تو اس نے گردن گھما کے اس شخص کو دیکھا جو قسطوں میں نہ جانے کیوں بات کرتا تھا۔ ہاں، اسے نہ جانے کیا دورہ پڑا تھا، دل میں کہتے ہوئے اس نے بظاہر خاموش رہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا کہ اب آگے بولو، لیکن وہ بولنے کے بجائے اب سگار کیس سے سگار نکالتے ہوئے اسے سلگانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ سر، اگر باقی سب ورکرز کے آنے میں ٹائم ہے تو میں ناشتہ کر کے آ جاؤں؟ اس کی خاموشی پہ اپنی بھوک سے لڑتے ہوئے وہ بالآخر بول اٹھی تو اس نے سرد کٹیلی نگاہوں سے اس کا بے پرواہ وجود دیکھا۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ تم اپنی زندگی کی آخری بے فکر نیند اور آخری من پسند کھانا کل رات کو کھا چکی ہو؟ خشونت بھرا لہجہ اس بار اس کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنی سنجیدگی سے استفسار کیا۔ مطلب بہت واضح ہے مسز ٹوبی، آج کے بعد میرے کسی حکم کو ٹالنے کی جرات مت کرنا۔ آج کچھ لمحوں کی نیند قربان کرنی پڑی ہے، نیکسٹ ٹائم سزا طویل بھی ہو سکتی ہے۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ الجھی